ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے لیگل ٹی وی اور آپ کا میزبان حامد خان یوسف زئی آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکلز 4 سے لے کر 15 تک ڈسکس کریں گے، جو پریویلیجڈ کمیونیکیشنز کے بارے میں ہے کہ پریویلیجڈ کمیونیکیشن کیا ہے۔ پریویلیجڈ کمیونیکیشن اسے کہتے ہیں جس کو ڈسکلوز کرنے کا گواہ پابند نہیں ہے۔ وٹنس جب وٹنس باکس میں ہو تو وہ اپنے اس کمیونیکیشن کو جو ان آرٹیکلز میں بیان کی گئی ہے ڈسکلوز کرنے کا پابند نہیں ہے، تو انہیں ہم پریویلیجڈ کمیونیکیشن کہیں گے، جو آرٹیکل 4 سے 15 قانون شہادت آرڈر 1984 میں مینشن کی گئی۔ بلیک لاس ڈکشنری میں اس کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ وہ کمیونیکیشن ہے دیٹ از پروٹیکٹڈ فرام فورس ڈسکلوجر۔ اس کو مجبور نہیں کر سکتے وٹنس کو کہ وہ اسے ڈسکلوز کرے۔ اب اس کی ٹائپس ہیں، ایک تو ایبسولوٹ ہے کہ ایبسولوٹ بار ہے اور وہ پریویلیج اس کا ایبسولوٹ ہے، اس کو کسی طریقے سے بھی ہم ایک ایبسولوٹ ہے جو کسی طریقے سے بھی وٹنس سے واپس نہیں لیا جا سکتا اور اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ بات بتائے۔ اور دوسری، قانون کے تحت اسے استثناء بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اسے قانون کے تحت کہا بھی جا سکتا ہے کہ وہ اسے ڈسکلوز کرے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کس کو حاصل ہیں پریویلیجز۔ ججز اینڈ میجسٹریٹس کو ہیں، ججز اینڈ میجسٹریٹس ان کو یہ حاصل ہیں آرٹیکل 4 کے تحت۔ ڈیورنگ میرج آرٹیکل 5 کے تحت، اور افیئرز آف اسٹیٹ آرٹیکل 6، اور کمیونیکیشن جو انڈر آرٹیکل 7 ہے وہ آفیشیل کمیونیکیشن ہے۔ آفیشیل کمیونیکیشن دفتری سرکاری کمیونیکیشن جو اس کے علم میں آئے اور بات کمیونیکیٹ ادھر سے ادھر کی جائے۔ پھر کمیونیکیشن ایز ٹو کمیشن آف افینسز ہے آرٹیکل 8 کے تحت۔ یہ مخبر کی بات ہے، اگر کوئی کمیونیکیشن کرتا ہے، انفارم کرتا ہے پولیس کو کہ کوئی جرم ہوا ہے، تو اسے پولیس کو مجبور نہیں کر سکتے اور مخبر کو بھی نہیں کہ خبر کا ذریعہ کیا ہے۔ پھر پروفیشنل کمیونیکیشن ہے جو پیشہ ورانہ اسے معلومات ہوئی ہیں تو ڈسکلوز کرنے کا پابند نہیں ہے۔ پھر 7واں نمبر ہے پروڈکشن آف ٹائٹل ڈیڈس آف وٹنس۔ کسی گواہ کو وٹنس باکس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے ملکیتی کاغذات پیش کرے، کیونکہ اس کی وہ انڈر کوشچن بات نہیں ہوتی۔ پھر 8ویں بات پروڈکشن آف ڈاکومنٹ ہے۔ کسی کو پروڈکشن آف ڈاکومنٹ کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ کوئی ریفیوز کر دے کہ میں اسے پیش نہیں کرنا چاہتا تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اب نمبر 1 والا آتا ہے کہ ڈیورنگ میرج۔ ڈیورنگ میرج جو بات ہے اسے پروٹیکشن حاصل ہے، پریویلیجڈ ہے، کمیونیکیشن ہے۔ لیکن اگر سپاؤزز کے درمیان کوئی ایسی لیٹیگیشن چل پڑی ہے تو وہ اس میں اس استثناء سے فائدہ اٹھائیں گے کہ وہ ایسا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن مجبور نہیں کر سکتے۔ شادی سے پہلے کی کمیونیکیشن پریویلیجڈ نہیں ہے، شادی کے دوران ڈیورنگ میرج۔ اور اسی طرح ججز اور میجسٹریٹ کی بات کی ہے میں نے، تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ اپنی آفیشیل کمیونیکیشن جو بطور جج اور بطور میجسٹریٹ 2 کیپیسٹیز ہوتی ہیں ان کی، ایک ان کی ذاتی حیثیت اور دوسری ان کی آفیشیل حیثیت۔ اسی طریقے سے
آفیشیل کمیونیکیشن ہم کہیں گے کہ جو سرکاری کمیونیکیشن ہے، جو ہمارے سرکار کے آفیسرس کے علم میں بطور عہدے دار کی آتی ہے، تو کمیونیکیشن ہوتی ہے آفیسر ٹو آفیسر یا آفیسر ٹو ہائی اپس، تو وہ بھی کمیونیکیشن پریویلیجڈ ہے۔ شادی کی دوران ڈیورنگ میرج جو کمیونیکیشن ہے وہ ویو آؤٹ ہو سکتی ہے کس کی؟ اسپاؤزز کی مرضی سے، اسپاؤزز کی مقدمہ بازی میں، لیٹیگیشن کے دوران، یا اسپاؤزز کی کرمنل کیسز میں یہ ویو آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے نہیں، ویسے ان کو استحقاق ہے کہ ڈیورنگ میرج ان کے درمیان جو کمیونیکیشن جو ہوئی ہے اسے استثناء حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ہم ویور کو دیکھتے ہیں تو ججز اور میجسٹریٹ ہوں یا پیشہ ورانہ ہوں یا کسی اور طریقے سے بات ہو تو اسے ہم پریویلیج کمیونیکیشن میں لے آتے ہیں۔ کسی شخص کو وٹنس باکس میں پابند نہیں کر سکتے کہ وہ یہ بات ضرور ڈسکلوز کرے جو آرٹیکل 4 سے 15 تک اس QSO کے بیان کی گئی ہیں۔ اب آرٹیکل 9 میں جو بات آئی ہے کہ ایک ایسی کمیونیکیشن جو پروفیشنل کمیونیکیشن ہے، اس میں کونسل اینڈ کلائنٹ، وکیل اور اس کے کلائنٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے، جو راز کی باتیں ہیں جو کیس سے متعلق ہیں وہ بھی وہ کوئی ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن دونوں میں تنازع پیدا ہو جائے تو پھر ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگا، دونوں کو کا آپس میں تنازع ہو تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پریویلیج جو پروفیشنل ہے کمیونیکیشن ہے جو انڈر آرٹیکل 9 ہے، وہ انٹرپریٹر، کلرک اور سرونٹس آف لائرز تک بھی ایکسٹینڈ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے علم میں بھی اس کے کیس کے متعلق خفیہ معلومات اور نیسیسری معلومات آ سکتی ہیں جو دوسری پارٹی کے کام آ سکتی ہیں، اس لیے یہ کانفیڈنس کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہی کانفیڈنس کا رشتہ کمیونیکیشن کی تمام اقسام کے دوران رہتا ہے، میاں بیوی کا ہو، پروفیشنل ہو، آفیشیل ہو، کسی قسم کا بھی ہو، تو اس صورت میں وہ کانفیڈنس ہی ہے جو اس میں کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گواہ جو وٹنس باکس میں پیش ہو چکا ہے اس سے کیا سوالات کیے جاتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ گواہ سے اس بارے میں جو اس کی پریویلیج کمیونیکیشن ہے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وٹنس باکس کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ وٹنس باکس میں گواہ کو بیجرنگ سے بھی ایسا انکاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا۔ بیجرنگ کیا ہے؟ ایسے پریشان کن سوالات جو گواہ کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیں، اس کو ناجائز تنگ کریں، جن کا کیس سے کوئی ریلیونسی نہ ہو، کسی طریقے سے بھی کنیکٹڈ نہ ہو، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میٹر ان ایشوز، تو بیجرنگ بھی منع ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ہائر کورٹس کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ تو اگر اس بات میں کوئی اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ای میل کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکچرز میرے اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، ہر نئے آنے والے لیکچر کو بر وقت حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔